حاجی رمضان کریانے والے جعفر صاحب اور بابو بھائی کی برسوں پرانی دوستی میں ایک ماہ قبل اس وقت دراڑیں پڑنی شروع ہوئی جب 50-55 سالہ بلقیس بیگم اپنی 5 جوان جہان کے ہمراہ اس محلے میں بطور کرایہ دار آباد ہوئیں۔ پھر فقط بیٹیاں ہی نہیں، بلقیس بیگم خود بھی اچھی خاصی شکل و صورت کی مالک تھی، اور اس عمر میں بھی انہوں نے خود کو یوں بنا سوار کر رکھا ہوا تھا کہ 40-45 سے زیادہ عمر کی نہیں لگتی تھی، اور انہوں نے محلے میں ہی نہیں محلے والی عورتوں کے بھی دل میں اپنی پرخوش طبیعت کے باعث گھر کر لیا تھا۔ اب محلے کی کسی بھی عورت کو اسپتال جانا ہو یا کسی بچت بازار تو یہ ممکن نہیں تھا کہ بلقیس بیگم کو ہمراہ نہ لیں، اور 2-4 عورتیں تو ایسی بھی تھیں جو بلقیس بیگم کو اپنے کسی عزیز کی فوتگی کی تعزیت یا بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے بھی اپنے ساتھ لے جانے لگی تھی۔ یعنی بلقیس بیگم فقط محلے کی عورتوں کی سہیلی ہی نہیں، ان کے رشتہ داروں کی بھی رشتہ دار بن گئی تھیں۔ دوسری جانب محلے کے نوجوان جو عرصہ دراز سے موبائل کی لت میں پڑے گلی کی نکڑ کو فراموش کر بیٹھے تھے، اب وہ بھی بلقیس بیگم کی بیٹیوں کے چکر میں سرے شامی 2-4 کی ٹولیوں میں جمع ہو جاتے۔ بالفاظ دیگر بلقیس بیگم نے صرف محلے کا ایک گھر ہی نہیں پورا محلہ آباد کر دیا تھا۔ ادھر حاجی رمضان، جعفر صاحب اور بابو بھائی کی برسوں پرانی دوستی میں پڑنے والی دراڑ کی وجہ بھی یہی بلقیس بیگم کی ذات ٹھہری۔ حاجی رمضان اور جعفر صاحب اس وقت سے دوست تھے جب وہ ریلوے میں ملازم تھے، اور اب تو خیر سے دونوں اپنی ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے، جبکہ بابو بھائی محلے داری اور ہم عمری کی وجہ سے آپس میں دوست تھے۔ حاجی رمضان گلی کے کونے والے مکان میں رہتے تھے، تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ریلوے سے ملازمت ختم ہونے کے بعد اپنے گھر کی نچلی منزل میں ایک بڑی کریانہ کی دکان کھول لی، جو کریانہ کم اور ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ اسٹور زیادہ دکھائی دیتا تھا، مگر محلے بھر میں وہ حاجی رمضان کریانے والے کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ بلقیس بیگم کے آنے سے پہلے تک حاجی رمضان کا یہی کریانہ اسٹور ان تینوں دوستوں کی بیٹھک بھی تھا، لیکن جب سے بلقیس بیگم نے ان کی دکان سے سامان لینا شروع کیا تھا، وہ 10 روپے کی کوئی بھی چیز لینے جاتی تو آدھے گھنٹے سے پہلے حاجی رمضان کی دکان سے نہیں ہٹتی تھی، اور اس دوران بلقیس بیگم دنیا جہان کی باتیں ان سے بگاڑ لیتی تھی۔ حاجی صاحب کی بیوی کے انتقال کو 10 سال ہو چکے تھے، اس لیے بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ بلقیس بیگم جیسی طرح عورت کو وہ نظر انداز کرتے، اوپر سے جب وہ بھی بیوہ ہو۔ اب بلقیس بیگم کے محلے کے ہر گھر میں بلا روک ٹوک آنا جانا تھا، سوائے جعفر صاحب اور بابو بھائی کے گھروں کے۔ دوسری جانب بلقیس بیگم کی بیٹیوں نے محلے کے ہر جوان لڑکے کو بھائی بنا لیا تھا۔ کئی لڑکوں نے اعتراض کیا تھا کہ تم بھائی مت بولا کرو، اتنی خوبصورت لڑکی کے منہ سے بھائی سننا ایسا لگتا ہے جیسے کانوں میں کوئی پگھلا ہوا سیسا انڈیل دے۔ جس پر بلقیس بیگم کی بیٹی سائقہ نے ایک ادا سے جو اس نوجوان کو جواب دیا تو اس نے اس کا دل ہی خوش کر دیا۔ مقصود بھائی شادی سے پہلے کزنز بھی تو بھائی ہوتے ہیں، اور یہ تو شادی ہونے پر بھائی بولنے کی عادت ختم ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کل کو میں بھی آپ کو مقصود بھائی کہنا چھوڑ دوں۔ ایک شام حاجی رمضان اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ بلقیس بیگم ہاتھوں میں 2 تھیلے اٹھائے ہانپتی کانپتی ان کی دکان میں وارد ہو کر بولی، رمضان صاحب میری ایک مدد کریں۔ اس پریشانی کے عالم میں اگر بلقیس بیگم حاجی رمضان سے ان کی جان بھی مانگتی تو وہ دے دیتے۔ جب رمضان صاحب نے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ارے بڑی والی بیٹی کو اپنے کسی دوست کی سالگرہ میں جانا تھا، اور اس کے ساتھ باقی چاروں بھی کم بخت ماری چلی گئی، اور میں بازار جا رہی تھی تو ان سے گھر کی چابیاں لینا بھول گئی۔ اب پتہ نہیں وہ کب تک آئیں، اور میں کس کے گھر اتنی دیر بیٹھی رہوں گی۔ ذرا مہربانی کر کے اپنے مین گیٹ پر لگنے والے تالے کی چابی تو دیں۔ میرے گھر کے دروازے کا تالا بھی اسی طرح کا ہے، ممکن ہے آپ کی چابی لگ جائے تو کم از کم میری یہ پریشانی تو ختم ہو۔ حاجی رمضان نے بھی جھٹ اپنی چابی بلقیس بیگم کو تھما دی۔ 2 منٹ بعد ہی بلقیس بیگم نے معذرت کے ساتھ یہ کہہ کر چابی لوٹا دی تھی کہ یہ ان کے تالے میں نہیں لگ رہی، اور پریشانی کے اس عالم میں مبتلا بلقیس بیگم نے محلے کی اپنی نہ جانے کتنی سہیلیوں کی چابیاں لگا کر دیکھیں، مگر مجال ہے جو کسی ایک کی بھی چابی ان کے تالے میں لگی ہو۔ وہ تو بھلا ہو کہ بلقیس بیگم کی بیٹیاں کچھ دیر بعد واپس آ گئی تو تب جا کر بلقیس بیگم کی پریشانی ختم ہوئی۔ 1 ہفتے بعد ہی بلقیس بیگم نے محلے میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی دعوتیں دینا شروع کر دی۔ اچانک ہونے والی شادی کے متعلق بلقیس بیگم نے محلے کی عورتوں کو یہ بتایا کہ ایک جانے والوں کے توسط سے بہت اچھا رشتہ آ گیا تھا، لڑکے نے واپس دبئی جانا ہے، تو جھٹپٹ کی بنیاد پر یوں جلدی میں شادی کی جا رہی ہے۔ کچھ ہی دن بعد بلقیس بیگم کے گھر پر شادی کی رونقیں شروع ہو گئی۔ ان کے گھر میں کوئی مرد تو تھا نہیں، تو شادی کی تقریبات کے انتظامات کی ذمہ داری محلے کے نوجوانوں نے سنبھال لی، اور وہ نوجوان جو بڑی بیٹی سے عشق و شادی کی آس لگائے بیٹھے تھے، اب شادی کی اس گہما گہمی میں باقی 4 بیٹیوں کی شکل دیکھتے ہوئے وہ بھی ہر کام میں پیش ہونے لگے۔ اور یہ تو وہ وقت تھا جب بلقیس بیگم کے گھر میں ان کی آمد و رفت بلا جھجک جاری تھی۔ ادھر بلقیس بیگم کو اپنی بیٹی کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ محلے والی عورتوں کے اصرار پر ان کے ہمراہ ان کی تیاری کے لیے بازاروں کے چکر کاٹنے پڑ رہے تھے۔ آج اسی سلسلے میں نسرین اور رضیہ نے، جو ان کی سب سے بہترین سہیلیاں تھیں،
جب شادی کے لیے اپنی اپنی پسند کے سوٹ لیے تو بلقیس بیگم نے ساتھ ہی میچنگ جیولری کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ نسرین مسکراتے ہوئے بولی، ارے بلقیس آپا، میں تو اپنی بھانجی کی شادی پر اپنا بھرا ہوا سونے کا سیٹ پہنوں گی۔ یہ تو گولڈ کی اور بھی کافی جیولری ہے، مگر میرا وہ بھاری سیٹ اس شادی کے سوٹ پر الگ ہی بہار دکھائے گا۔ نسرین کی منصوبہ بندی دیکھتے ہوئے رضیہ کون سا پیچھے رہنے والی تھی، جو اپنے لیے ایک نگینوں کا سیٹ منتخب کر رہی تھی۔ اس نے اچانک نگینے کا سیٹ واپس رکھتے ہوئے جھٹ بولا کہ پھر تو میں بھی اپنا سونے کا سیٹ ہی پہنوں گی۔ ان کی باتیں سن کر بلقیس بیگم نے اپنا خلوص بھرا مشورہ دے ڈالا کہ ارے باولی ہوئی ہو، کیا تم دونوں آج کل حالات دیکھے ہیں؟ ان حالات میں سونے کے زیور گھر سے لاد کر نکلو گی تو رات میں پتہ نہیں رخصتی کے بعد کتنا وقت ہو جائے، اور یوں سونے سے لدے ہوئے واپسی۔ نہ بھیا، میں تو یہ بیوقوفی کبھی نہ کروں۔ بلقیس بیگم کا دل کو لگتا مشورہ دیکھ کر نسرین اور رضیہ ان کے خلوص کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے کپڑوں کی میچنگ کے سیٹ دیکھنے لگی۔ یوں شادی کا دن بھی آن پہنچا اور بلقیس بیگم کے محلے کی تمام قریبی سہیلیاں اپنے اپنے گھروں پر تالا ڈال کر بلقیس بیگم کے اپنے گھر والوں کے پہنچنے سے پہلے خود حال پہنچ گئی۔ کچھ عورتوں نے بلقیس بیگم سے یہ شکوہ بھی کیا تھا کہ آپا، محلے کا قریبی حال چھوڑ کر دوسرے علاقے کے حال میں شادی کی کیا ضرورت پڑی؟ تو بلقیس بیگم نے جواب دیا، ارے بہن، اس تاریخ کو محلے کا حال ہی دستیاب نہیں تھا تو کیا کرتی؟ لیکن ابھی حال جاتے ہوئے نسرین کی نظریں محلے کی قریبی حال پر پڑی تو اس نے تاریکی میں ڈوبے حال کو دیکھ کر رضیہ کو ٹھوکا دیا کہ ارے یہاں تو آج کل کوئی تقریب نہیں ہو رہی۔ رضیہ اسے مطمئن کرتے ہوئے بولی، ارے ممکن ہے بیچارے فنکشن والوں کا کسی وجہ سے عین وقت پر پروگرام ملتوی ہو گیا ہو۔ ادھر حال کو دیکھ کر لگتا تھا کہ محلے کے سارے ہی نوجوان آج اس تقریب کے لیے جمع ہو گئے ہیں، اور دلہن کے ساتھ سجی سنوری بلقیس بیگم کو دیکھ کر حاجی رمضان کا دل سینے میں الگ اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ وہ تو خیالوں میں اسی حال کو اپنی شادی کے لیے منتخب کر چکے تھے۔ بالآخر رخصتی کی گھڑی آن پہنچی اور پہلی بار یہ دیکھنے کو ملا کہ کھانے کے بعد بھی کسی نے اپنے گھر کی راہ نہیں لی۔ حالانکہ اتنے کم افراد کی تقریب میں بھی بلقیس بیگم نے فقط بریانی اور کھیر کا تکلف کیا تھا، جس کو محلے والے ان کی بیوگی اور کوئی کمانے والا نہ ہونے پر نظر انداز کر گئے تھے۔ رخصتی تک محلے والوں کے رکے رہنے کی وجہ بلقیس بیگم کا خلوص بھی تھا، جو لڑکے والوں کی جانب سے 15-20 لوگوں کو فردن فردن یہ کہہ کر ملواتی رہی تھی کہ آپ کو تو پتہ ہے خاندان کے نام پر میرا کوئی بھی نہیں، بس تو یہ محلے والے ہی ہیں، اب تو میرے اپنے ہیں۔ بھلا اس کے بعد کس کے لیے ممکن تھا کہ رخصتی سے قبل اپنے گھروں کو جائے؟ اللہ اللہ کر کے رخصتی ہوئی، تب جا کر بلقیس بیگم نے محلے والوں کو یہ کہہ کر جانے کی اجازت دی کہ رات کافی ہو گئی ہے، آپ لوگ چلیں، ہم ماں بیٹیاں بس حال کی ضروری چیزیں نمٹا کر آتے ہیں۔ محلے والوں کے جانے کے بعد بس درجن ڈیڑھ نوجوان ہی بچے تھے۔ ان کو بھی ان کی لڑکیوں نے الگ الگ لے جا کر اداؤ بھری مسکراہٹ سے گھر جانے کی درخواست کی کہ بس اب گھر جائیں، ایسا نہ ہو ہماری شادی سے قبل ہی محلے میں باتیں بننا شروع ہو جائیں۔ یوں چاروں نہ چار لوٹ کے بدھو گھر کو آئے۔ ہال سے جب یہ نوجوان اپنے گھروں کو پہنچے تو دیکھا کہ گلی میں ایک الگ ہی گہما گہمی ہے۔ ہر دوسرے گھر سے شور یا رونے کی آوازیں آ رہی تھی، جہاں بے یک وقت محلے کے 7 گھروں میں باقاعدہ صفائی کر دی گئی تھی، یعنی زیور، کپڑے اور گھر کی دیگر قیمتی اشیاء لوٹنے والوں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ اب محلے والے آپس میں یہ کڑیاں جوڑنے میں مصروف تھے کہ ہم بارات میں گئے تو کیا یہ چوروں کی بارات اتری تھی جو اتنے سارے گھروں کا ایک ہی وقت میں صفایا کر دیا گیا۔ اس واقعے میں سب سے نقصان میں حاجی رمضان رہے تھے، جنہوں نے بلقیس بیگم کے مشورے کے تحت اپنی ڈپارٹمنٹ اسٹور نما کریانے کی دکان کی ساری جمع پونجی رات کو گھر میں رکھنا شروع کر دی تھی۔ اسی دوران روتی ہوئی نسرین کی آواز مجمع میں گونجی، ارے سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، کوئی بیچاری بلقیس آپا کے گھر کی خبر لے، ان کا تو شادی کا گھر ہے، چوروں نے ابتدا وہاں سے کی ہوگی۔ نسرین کی بات پر تمام نوجوان بلقیس بیگم کے گھر کی طرف دوڑے، جس کے دروازے پر پڑے تالے کو جو کا دو دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن محلے کی ایک عورت بلقیس بیگم کے گھر کا تالا سلامت دیکھ کر بولی، ارے مگر یہ لوگ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ رات کے 3 بج رہے ہیں، کیا ابھی تک رخصتی چل رہی ہے؟ گنتی کے تو مہمان تھے۔ رمضان صاحب نے التجا کی کہ بلقیس بیگم کا جوان بچوں کا ساتھ ہے تو 2-4 لڑکے انہیں جا کر لے آئے۔ محلے والوں پر اصل قیامت اس وقت ٹوٹی جب ان لڑکوں نے آ کر کہا کہ چوکیدار بول رہا ہے حال تو کب کا بند ہو گیا ہے اور تمام لوگ جا چکے ہیں، اور اب محلے والوں کو جن چیزوں پر پہلے دھیان دینا تھا اس پر اب دھیان دے رہے تھے۔ جیسے بلقیس بیگم کے گھر جب کوئی مرد نہیں تھا اور ان کی کوئی لڑکی کہیں ملازمت بھی نہیں کرتی تھی تو آخر ان کے شاہانہ اخراجات کیسے چل رہے تھے؟ تبھی لڑکوں کو دھیان آیا کہ کب سے چلتی ہوئی عاشقی میں بلقیس بیگم کی بیٹیوں نے ان کے 1000 بار مانگنے پر بھی کبھی اپنی کوئی فوٹو نہیں دی، اور آج شادی کی تقریب میں جو نوجوان ان کی فوٹو اپنے ہمراہ لینے میں کامیاب ہوئے تھے، ان کے موبائل بھی لڑکیوں نے الگ الگ لے جا کر یہ کہہ کر رکھ لیے تھے کہ میرا موبائل آف ہو گیا ہے، اپنا دے جائیں، صبح واپس کر دوں گی۔
اس بات پر بھی سب کا دھیان اب گیا کہ آخر بلقیس بیگم کے گھر میں کوئی ضروری اشیاء کے علاوہ کوئی سامان کیوں نہیں تھا سوائے ایک صوفہ سیٹ اور قالین کے۔ جب بھی بلقیس بیگم سے اس متعلق بات کی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ بار بار کرائے کے گھر بدلنے پر جتنا زیادہ سامان ہو اتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن جس بات پر سب نے اپنا سر پیٹا وہ یہ کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے گھروں میں چوری کروائی، یعنی جب بلقیس بیگم اپنے گھر کے تالے میں لگانے کو ان کے گھروں کی چابیاں مانگتی پھر رہی تھی۔ آہو پکار کے سالہ میں اگر کسی کے گھر میں کوئی چین کی نیند سو رہا تھا تو وہ جعفر صاحب اور بابو بھائی کے گھر والے تھے۔ معزز سامعین حضرات، آپ کو یہ افسانہ کیسا لگا اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ معزز سامعین، مزید افسانوں اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل اردو افسانوں کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔